مال کا کام ہے، زمین کا کام ہے، وہ فلانی ڈیوٹی ہے، دکان ہے، ڈاکٹر ہے، موٹر سائیکل کی دکان ہے، جتنے بھی شعبے ہیں، تو میں کہہ دوں یہ پرواہ نہیں ہے، دعا کرتے ہیں کہ جو مال ہے اس کی کھرلی میں بھی گھاس آ جائے گا، تیری دکان بھی چل جائے گی، جو بھی کسی کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، بیٹھے رہو ادھر، ہم دعا کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب کا دماغ نظرتا ہے ہل گیا ہے، بھئی کچھ کریں گے، ہاتھ نہیں ہلائیں گے، کچھ کوشش نہیں کریں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ ایسے میرے بھائیوں، جب نماز کا کہا جاتا ہے، دین کی بات کوئی آ جائے سیکھنے کی، بس دعا کرنا جی، بس دعا کر دینا، اللہ کرم کر دے گا، دعا کر دینا۔ تو جیسے پہلے آپ سوچ رہے تھے کہ دنیا کے کام کچھ کریں گے تو بنے گا، مولوی صاحب پاگل ہے، تو ایسے مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ بھئی کچھ کرو گے نہیں تو آپ پاگل تھوڑی ہو، کرنے کی بغیر کچھ کیا ملے گا؟ یہ کربلا کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اگر میرے بھائیو ایسے ہی جنت مل جائے تو پھر کیا ضرورت تھی آل رسول؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے کہ اولاد کٹ رہی ہے، ذبح ہو رہی ہے، اگر وہ صرف اتنی کہہ دیتے نا کہ ہم آپ کی حکومت تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ بیعت ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہ کرتے بھی ہم آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں، یزید کو کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی حکومت ہے ہمیں قبول ہے، صرف یہی کہنا تھا، اور زیادہ کی لڑائی تو نہیں تھی، یہی تھا، صرف اگر یہ کہتے تو خاندان بچ جاتا، آپ بھی بچ جاتے، لیکن نہیں، ایسے گھر بیٹھے فکر نہ کریں، پرواہ نہ کریں، خدا کا خوف نہ کریں، تو اگر ایسے جنت مل جائے پھر اس کربلا کا، پھر تو یزید حسین ایک ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے، نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ اکبر کی آواز پہ جو انسان اٹھتا ہے، اللہ کی مسجد کی طرف آتا ہے، سمجھ لو کہ یہ انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے، جتنے بھی نمازی ہیں۔ اور یزید کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، پورا سال برا بھلا کہتے رہے، بھئی میرے بھائی ناراض نہ ہونا، ہر گھر میں یزید موجود ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ یہ کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھ رہے یہ کون ہے؟ جو عشر زکوٰۃ نہیں دے رہے یہ کون ہے؟ گھر گھر میں یزید ہے، یزید کو گالی نکالے لیکن اپنے گربان میں جاتی مارو۔ دین کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہی تھا کہ دین حکومت جو ہوگی دین کی ہوگی، ان کو یہ دین کی حکومت پسند نہیں تھی، انہوں نے اپنی من چاہی کی۔ ایسے میرے بھائیو دین سے ہٹو گے تو یہ تو زندگی گزر جائے گی، سورج چڑھا صبح یہ غروب ہو جائے گا، یہ رات چلی گئی ہے، جو رات آج گزر گئی ہے یہ پوری زندگی دوبارہ واپس نہیں آئے گی زندگی میں، یہ رات چلے گی بس۔ تو زندگی تو گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد میرے بھائیو حقیقت والی جو آنکھ کھلنے والی وہ مرنے کے بعد پھر انسان سوچے گا کاش مجھے ایک دفعہ دوبارہ موقع مل جائے دنیا میں جانے کا، تو خدا کی قسم میں پوری زندگی جتنی بھی میری ہوگی ایک چانس مل جائے تو میں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا، نہ مجھے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ کچھ پہننے کی ضرورت، نہ محنت مزدوری کرنے کی ضرورت، ایک ہی سجدہ اس وقت اٹھاؤں گا جس وقت میری عمر پوری ہو جائے گی، لیکن اس وقت موقع نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے لیکن ہم دھوکہ سمجھ رہے ہیں،
تو میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، پچھلی زندگی میں توبہ کریں، آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، یا اللہ پچھلے خطاؤں کو معاف فرما، آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی میں مجھ سے وہ کام کرا جس سے تو راضی ہو جائے۔ آنے والی جو زندگی ہے یا اللہ مجھ سے وہ طریقہ کار کرا خوشی اور غمی میں جس سے تیرا نبی راضی ہو جائے۔ اس رسم اور رواج سے یا اللہ بچا جس رسم اور رواج کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑے جائیں۔ ہمارے گھروں میں رواج ہو تو کس کا ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر من چاہیے شادی ہو رہی ہے، ڈھول کڑک رہے ہیں، نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں یہ ڈانس کر رہے ہیں، وہ معلوم نہیں وہ ڈھول بجانے والا وہ حرامی کہاں سے آیا ہے، کون ہے کون نہیں، نوجوان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ڈانس ہو رہا ہے، پھر باپ بھی خوش ہو کر دیکھتا ہے کہ میری لڑکی کا ڈانس دیکھ، دوسرے کہتا ہے کہ میری بیوی کا ڈانس دیکھ۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے میرے بھائیوں۔ گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں، جیسے عزت دار لوگ بغیر اجازت کے کوئی گھر انسان آ جائے تو انسان کو غیرت ہوتی ہے کہ میری اجازت کے بغیر تیرے ضرورت کیسے پڑی، تو میری چار دیواری کے اندر ہوا۔ لیکن وہی آدمی بیوی اور ماں بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، اس ٹی وی میں پورے ملک کے گندے شرابی کافر لوگ، معلوم نہیں کیسے کیسے لوگ وہ آ کر ٹی وی میں ناچ رہے ہیں، بڑے خوش ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسینیوں کا کام تو نہیں ہے۔ گھر گھر میں یہ لعنت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور گھر گھر میں ہر آدمی کے جیب میں اب تو یہ نقصان موجود ہے۔ یہ اس موبائل کی قصور نہیں ہے، موبائل رکھنا منع نہیں ہے،